الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته وتغنوا وتدبروا فيه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں. اور کس مقصد کے لیے اتارا؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم آیا ہے. میرے ہدایت کے لیے، آپ کے ہدایت کے لیے، مردوں کے ہدایت کے لیے، مستورات کے ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا. یہ ہدایت اس درجے کے ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے جس درجے کی ہدایت ہونی چاہیے ہر مسلمان. آپ جائزہ لیں اپنا، مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے. 99% لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا. 99% لوگ. ایک سورہ اخلاص، آخری 10 سورتیں یہ ہم زبانی یاد کر لیتے ہیں، اور ترجمہ ان 10 سورتوں کا بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے انسانوں کے ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بھیجا، اپنا پیغام بھیجا. جب ہماری عمر 6 سال کی تھی ہمیں ترجمہ نہیں آیا. جب ہماری عمر 12 سال کی ہو گئی ہمیں پھر ترجمہ نہیں آیا قرآن کا. 18 سال کے ہو گئے پھر بھی قرآن کریم کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. ہم 24 کے ہو گئے، 30 کے ہو گئے، 40 کو کراس کر گئے، لیکن قرآن کریم کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. آج کا زمانہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے. اگر اس موبائل پہ کوئی پیغام آتا ہے، میسج آتا ہے، اور وہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ ان لوگوں سے رجوع کرتا ہے جو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہاں یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے، اور یہ آپ اس کو سمجھیے. جب تک انسان اس پیغام کو نہیں سمجھتا، نہ کھانے میں اس کو مزہ آتا ہے، نہ پینے میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے. ہمیں قرآن کریم سمجھ نہیں آ رہا. ہم بڑے مطمئن ہیں، بڑے پرسکون اپنے آپ کو پاتے ہیں. ہم نے عمر کا ہر حصہ دیکھ لیا اور کراس کر گئے اور کر رہے ہیں. نہ ہمیں سورہ بقرہ کا پتہ چلا کہ اس میں کیا احکامات ہیں، نہ ہمیں سورہ نساء کا پتہ چلا کہ کیا احکامات ہیں، نہ سورہ نساء کا پتہ چلا، نہ ہمیں سورہ نور کا پتہ چلا، نہ ہمیں سورہ مائدہ کا پتہ چلا، نہ ہمیں سورہ احزاب کا پتہ چلا.
قرآن کریم ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، لیکن میرا اور آپ کا اور ہم مسلمانوں کا اس قرآن سے تعلق کتنا ہے، بڑا کمزور ہے۔ ایک آدمی کو جب پیاس لگتی ہے نا، پیاس بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی سے تعلق قائم کرنا، پیاس بجھ جاتی ہے۔ ہم سب ہدایت کے پیاسے، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، ہمارے گھر والوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، مردوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، خواتین کو ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کو دیکھیے گا کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت اس کو دیتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، چھٹیاں گزر جاتی ہیں، ہفتہ وار چھٹی گزر جاتی ہے، ہم ایک سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتے۔ مستورات خواتین سورہ نساء کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اللہ نے تو خواتین کے نام پر سورت اتاری، سورت الرجال نہیں ہے مردوں والی سورت، سورت النساء عورتوں احکامات والی سورت۔ لیکن کتنے افراد ہیں جو قرآن کریم کو یومیہ بنیادوں پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 99% لوگ قرآن کریم کے ترجمے سے دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کسی نے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب تو بیان کریں، آپ کا رب کون ہے؟ تو اس کے بعد سورہ اخلاص نازل ہوئی اور اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا، قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کے اولاد میں نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی بھی ہم پلہ برابر نہیں۔ اگر انسان روزانہ کی بنیادوں پر، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اگر ایک آدمی ایک ہدف مقرر کر لے کہ میں نے روزانہ ایک رکوع سمجھ کر کے پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس دوران اگر کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، علماء موجود ہیں، ترجمے کے ماہرین موجود ہیں، انسان ان سے رجوع کرے کہ یہ آیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک مہینے کے اندر اگر روزانہ کی بنیادوں پر انسان ترجمے کو پڑھنے لگے تو ایک پارے کے اندر 16 رکوع 18 رکوع، تو ایک مہینے کا مقصد یہ ہوا کہ 2 پاروں کے قریب قریب ترجمہ بندہ پڑھ لے گا، لیکن ایسا نہیں ہو۔ اس لیے اس درجے کی ہدایت ہمیں حاصل نہیں جس درجے کی ہدایت ہونی چاہیے۔ ہر آدمی ہدایت کا پیاسا ہے۔ قرآن کریم کے نسخے ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہیں، بہت سارے نسخے رہتے ہیں، لیکن سارے نسخے الماریوں کے اندر، صرف تلاوت کے حد تک الحمدللہ مسلمان ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، کہ بہت بابرکت کتاب ہے، اس کتاب کی اتباع کرنی ہے۔ اس لیے قرآن کا پہلا حق ہے اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ دوسرا حق ہے قرآن کریم کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرنا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اس کو سیکھنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو قرآن کریم سکھائے تجوید کے ساتھ۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے یعلمہم الکتاب، قرآن کریم کی تعلیم، کہ سورہ بقرہ کے اندر کتنی آیتیں ہیں جس میں احکامات ہیں، قرآن کریم کی جو 500 آیتیں ہیں احکامات والی، 500 میں سے 50 کو ہم سمجھیں، 100 سمجھیں، 200 آیتیں سمجھنے کی کوشش کریں، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اور آخری حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے
قرآن کریم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرنے